اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. آپ سے درخواست ہے مرحوم سید سلطان حسین مرحوم اور ان کی اہلیہ خلیفہ سید کاظم حسین مرحوم و اہلیہ مرحومہ خلیفہ سید محمد علی منعم مرحوم اور سید سہیل رضا مرحوم ان کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اور اسی طرح آپ سے درخواست ہے جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا 2-4 منٹ گفتگو بھی کی تھی اسی مسئلے پر. آج تدفین ہوئی ہے عالم مبارز علامہ غلام حسین نجفی صاحب کی. ان کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے. یہ درست ہے کہ فضا میں ظاہر ہے کہ سوگوار فضا ہے، فضا میں افسردگی بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ بھی رسول ہی کی حدیث ہے کہ حسین کے نام میں وہ حرارت ہے، وہ گرمی ہے جو قیامت تک مومنین کے دلوں کو برماتی رہے گی. ایک جوش دے گی، ایک زندگی دے گی. تو یہ تو لاکھ فضا افسردہ صحیح، لاکھ ماحول حیات کا خوشگوار نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ذکر حسین ہر قسم کے حالات میں مومنین کو زندگی دیتا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہی ہے، میں کراچی میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ نہیں، اسی ماحول میں حسین کے ذکر کا حق ادا ہوتا ہے جیسا ماحول ہے. گھبرانے کی بات ہی نہیں، اس میں خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے. درست ہے، بہت بڑا ثانیہ ہے، لیکن اس سے بڑی قربانی بھی اگر حسینیت مانگے گی تو ہم دیں گے نا. آپ میں سے ہم میں سے جس کو بھی حسین مانگے گا ہمیں جانا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں رکنا ہے. یہ سعادت ہے کہ مرنا تو تھا، اس شخص کو بھی مرنا تھا، لیکن حسین نے اسے پسند کر لیا، اسے اتنی بڑی شہادت مل گئی. آپ نے آج اس کا جنازہ دیکھ لیا نا، ہزاروں آدمیوں نے اسے کاندھا دیا، ہزاروں آدمیوں نے اس کی جنازہ پڑھا. تو بس یہ ایک سعادت تھی کہ مرنا تو ویسے بھی تھا، لیکن حسین جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، سعادت دینا چاہتا ہے، اسے شہادت نصیب کر دیتا ہے. لہذا اس سے مت گھبرائیں آپ. یہ سب حالات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور ہم تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم تو صدیوں سے، اور یہی میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ دیکھیے یاد رکھیے ہمارے لیے حالات بدلنے والے نہیں. جب سے کربلا برپا ہوئی نہیں، جب سے کربلا نہیں، جب سے بس ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ جب سے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اہل بیت سے، جب سے شیعان حیدر کرار امتحانات، مصیبتوں اور آزمائشوں کا شکار ہیں اور رہیں گے. جب تک رہیں گے، جب تک کہ ہمارا وارث، ہمارا امام، ہمارا رہبر، جس کا ہم استقبال اس انداز میں کریں گے کہ مولا تیری غیبت میں جتنی مصیبتیں آئیں ہم نے تیری یاد کو اپنے دل سے نہیں نکالا ہے. ہر مصیبت میں ہم نے تجھے یاد رکھا، ہر مصیبت میں ہم نے تجھے ہی پکارا، اور کبھی بھی نہ ہماری محبت میں، نہ ہماری عقیدت میں، نہ ہمارے عقائد میں کسی چیز میں ہم نے کمی نہیں آنے دی. لہذا میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب ذکر حسین میں بیٹھے تو بالکل بیدار ہو کر بیٹھے، اور ہر قسم کے
خیالات کو نکال کر بیٹھا کریں کہ اس سے اچھی جگہ اور کوئی بھی نہیں، جہاں انسان کو جذبہ بھی ملتا ہے، جہاں انسان کو جرأت اظہار بھی ملتا ہے، جہاں انسان خود بھی زندگی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی زندگی بانٹتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ چند جملے میں نے اس لیے آپ کے لیے عرض کیے کہ دیکھیے حالات کے کبھی بھی آپ پرواہ نہ کریں۔ حالات میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ آئیں گا، ممکن ہے اس سے بھی بدتر آ جائے، کوئی بات نہیں، سب پر آئے، اور قوموں پہ شاید اس سے زیادہ بدتر حالات شیعہ جو دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا، مبارزہ کر رہے ہیں نا، وہ مقابلہ کر رہے ہیں نا حالات کا، بس ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ وہ غم نہیں رہتا، وہ دکھ نہیں رہتا جس دکھ کو مل کر سہا جاتا ہے۔ جب ہم مل کر ان غموں کو بانٹیں گے آپس میں، جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو یہ مصیبتیں نہیں رہتی، ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ تو میری پھر استدعا یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی شہید لے کر بھاگنے کے چکر میں ہو، کوئی اسیر لے کر بھاگنے کے چکر میں اپنی دکانداریاں چلانے کے لیے، بہتر یہ کہ خلوص دل کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ تاکہ ان مسائل کا حل نکل آئے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں، جس کے لیے آپ آمادہ ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ آج بھی الحمدللہ ہم وقت پر بیٹھے، اور وقت پر ہی ہمارا مجمع جو سننے والا ہے وہ آ گیا۔ اب یہی سے جہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا وہاں سے آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ 3 باتوں کا خیال رکھیے، 3 نقطوں کا، اس دور میں 3 نکات کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا تاریخ بھی بیان ہوتی چلی جائے گی، سیرت بھی بیان ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کون سی 3 اہم باتیں ہیں جو ہمیں سیرت سجاد بیان کرتے وقت اور سنتے وقت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے؟ ایک، چوتھے امام کا دور وہ دور ہے کہ جب اسلام میں تحریفات کی ایک یلغار ہو چلی، یعنی اموی دور میں اسلام سے ان کو کوئی غرض نہیں، اسلام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو صرف اتنا اسلام چاہتے تھے کہ جو ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے کافی ہو۔ لہذا جتنی بھی انحرافی تحریکیں تھیں، اشاعرہ، مجبرہ اور جتنی بھی قسمیں تھیں، جتنے بھی یعنی فرقوں کی بنیاد پڑی بنو امیہ کے دور میں، یعنی جس کو جدھر مرضی دین کو لے کر جیسے مرضی تشریح کرتا تھا، جیسے چاہتا تھا کرتا تھا، کیونکہ حکمرانوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تحریفات کا آغاز تھا، دور ایسا تھا کہ اسلام کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ کوئی روکنے والا نہ تھا، کوئی بند باندھنے والا نہ تھا۔ ایک یہ مصیبت، دوسری مصیبت تبلیغ اور ہدایت پر پابندی تھی، حدیث نقل کرنے پر پابندی تھی، فضائل نقل کرنے پر پابندی تھی، جاسوس لگے رہتے تھے۔ اگر کوئی کسی امام یعنی چوتھے امام کے پاس جاتا تھا، بازار میں بات کرتا تھا، تو فوراً پرچہ نویسی، فوراً بھیجا جاتا تھا کہ یہ اس نے بات کی، یہ انہی نے جواب دیا۔ لہذا ہدایت، تبلیغ، ہر قسم کی پابندی۔ خطبہ کون سا دیا جائے گا جو ہم کہیں گے؟ یعنی پورے عالم اسلام میں خطبہ دینے والا شرابی ہو، کبابی ہو، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، صرف یہ دلچسپی ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بات نہ ہونی چاہیے۔ فکر یہ ہوتی ہے حکومتوں کو کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، تم آپس میں جو لڑو مرو کٹو، جو کرنا ہے کرو، دین کو جیسے چاہے لے کے چلو، ہمارے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اموی دور کی خصوصیت تھی کہ دین کا کچھ بھی حشر کرو، ہمارے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ باغی وہ شمار نہیں ہوتا جو نماز کے خلاف بات کرے، باغی وہ شمار نہیں ہوتا جو شراب کے نشے میں نماز پڑھائے، باغی وہ شمار نہیں ہوتا جو علل اعلان شراب پیے مدینے میں یا شام میں یا مکے میں، باغی وہ شمار ہوتا ہے جو حاکم وقت کے خلاف بات کرتا ہے، وہ باغی ہے، وہ غدار ہے۔ ہمیشہ کا یہ دستور ہے، صحیح بات کرے یا غلط بات کرے، وہی باغی ہے، وہی غدار ہے جو ظالم حکمرانوں کے خلاف بات کرتا تھا۔ لہذا ہدایت اور تبلیغ نہیں ہو سکتی، وہی تبلیغ ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہی دین پھیلایا جائے گا۔ 20,000 جعلی حدیثیں صرف امیر شام کے دور میں گڑی گئیں، اور سب جانتے تھے کہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، لیکن اموی دور میں آگے چل کر کیا ہوا، انہیں سند کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اہل بیت کے خلاف حدیثیں، اہل بیت کے دشمنوں کی حمایت میں حدیثیں، آگے چل کر وہی حدیثیں کیا ہوئی،
مستند مان لی گئی کہ یہی مستند ہے، جبکہ سب جانتے تھے امیر شام کے دور میں کہ تھیلیاں دے دے کر، نوٹ دے دے کر یہ حدیثیں گڑوائی جاتی تھیں۔ اچھا آج کے دور میں آپ یہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ کچھ عرصے پہلے تک جو بات جھوٹ ہو آگے چل کر وہی مستند بن جاتی ہے، چاہے ہمارے ملک کی تاریخ کیوں نہ ہو۔ بنانے والے جو تھے، بنانے والے کافر قرار پائے، اور جنہوں نے مخالفت کی وہ ملک کے بھی ٹھیکیدار، وہ اسلام کے بھی ٹھیکیدار بن گئے۔ بنایا کسی نے، نواب وقار الملک ہو یا محمد علی جناح ہو۔ مجھے سیاسی کردار سے کسی سے کوئی غرض نہیں، اب آج کل تو ویسے بھی اظہار خیال کی آزادی ہے، جو جس کی مرضی خیال کرتا ہے، میں بھی اپنے خیالات میں آزاد ہوں، ذاتیات کے اوپر میرے اپنے افکار ہیں، الگ ہیں، لیکن بہرحال یہ تو طے ہے نا کہ بنانے والا کون تھا؟ تو بنانے والے جو تھے وہ کافر قرار پائے، اتنی گڑھی گئی حدیثیں، اتنا تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ جو مخالفین تھے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ کافرستان بن رہا ہے، وہی آج ملک کے بھی ٹھیکیدار، وہی آج اسلام کے بھی ٹھیکیدار۔ تو جب آج 20ویں 21ویں صدی میں آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے تو سوچئے نا اس وقت پرنٹ میڈیا نہ الیکٹرانک میڈیا، اس زمانے میں امام کا قیام کہ ان تمام تحریفات کے مقابلے میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ جہاد کا راستہ بھی باقی رہے، تبلیغ کا راستہ بھی باقی رہے، عبادت کا راستہ بھی باقی رہے۔ کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ تینوں پہلوؤں کو بچا لیا جائے؟ جہاد کے راستے کو بھی بچایا جائے کہ جہاد کب کیسے کیا جاتا ہے، انداز ہے نا جہاد کی، تبلیغ کے پہلو کو بھی بچایا جائے، عبادت کے پہلو کو بھی بچایا جائے، کس طرح سے؟ آئیے اب آج ذرا سا موضوع کو کھول لیتے ہیں، آپ کے سامنے کھول کر اس کو لے کر چلتے ہیں، ایک ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلے وہ القابات جو مخالفین نے دیے، پہلے وہ القابات، ظاہر ہے یاد رکھیے کہ ہر لقب کے پیچھے کوئی تاریخ ہوا کرتی ہے۔ پڑھ چکا ہوں کسی مجلس میں، صرف 2 جملوں میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہاشم نام نہیں تھا، ہاشم لقب تھا، لیکن اتنا روٹیاں توڑ توڑ کر کھلائی تھی کفار قریش کو، ایک بار کھلانے سے لقب نہیں پڑتا، اتنی عرصے تک کھلائی تھی کہ لوگ نام بھول گئے، لقب یاد رہ گیا تھا۔ لقب ایسے نہیں پڑتا، تو کچھ لقب تو اللہ کی طرف سے، کچھ لقب رسول کی طرف سے، سید الساجدین، زین العابدین، تو ظاہر ہے کہ عبادت ایسی تھی تو زین العابدین ہوئے نا، اس کا بھی ذکر ہوگا، سجدے ایسے تھے تو سید الساجدین ہوا۔ کچھ لقب وہ تھے جو مخالفین نے دیے، اور وہ کتنے مشہور لقب تھے۔ اشرف الناس کا لقب، یہ اشرف الناس کا لقب کس نے دیا؟ امویوں میں سب سے بہتر انسان جو خلیفہ بنا بعد میں امام کی شہادت کے بعد، عمر ابن عبدالعزیز، ہجری 99 میں سے 101 اس کا یہ خلافت کا زمانہ ہے، 2-2.5 سال کا، پھر خود ہی اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ لائے تھے دوسروں کے خلاف، سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارا بھی، کیونکہ اس نے آتے ہی محبت اہل بیت کے چند کام ایسے انجام دے دیے تھے۔ محبت اہل بیت تو میراث نہیں ہوا کرتی نا، میراث نہیں ہوتی، محبت اہل بیت تو معاویہ ابن یزید کے دل میں تھی محبت اہل بیت، ٹھوکر مار دی، 40 دن میں تخت کو چھوڑ دیا کہ یہ تم سنبھالو، جو تخت خون حسین سے آلودہ ہو، جس تخت سے اہل بیت کے ظلم کی خوشبو بو آتی ہو، جس تخت کے ساتھ عطرت آل رسول پر ہونے والا ظلم وابستہ ہو، اس تخت پر بیٹھنے والا کبھی پنپ نہیں سکتا۔ تو یزید کا بیٹا اس کا باغی، یزید کی بیوی ہند اس کی باغی، اسی طرح میراث نہیں۔ عمر کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز مروان کا ہی پوتا ہے، مروان جو سب سے بڑا دشمن اہل بیت کا، یعنی مروان کو مروان کہنے میں بھی کسی کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ اور تو کریکٹر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کی اب آرا بدلنے لگی، پہلے نہیں بدلی تھی، مگر مروان کے لیے تو آج تک سب کی رائے ایک ہی ہے کہ یہ وہی شخص تھا کہ رسول نے اس کو اور اس کے باپ حکم کو جلا وطن کیا تھا، پہلے اور دوسرے دور میں اور دور بھگایا گیا، یہ نہیں کہ قریب، اور دور بھگایا گیا۔ ہاں ایک دور ایسا آیا تھا کہ جنہیں واپس بلا لیا گیا، بس یہ واپس آئے اور اسلام کی مصیبت
مروان واپس آیا اور اسلام کی حکومت شروع ہوئی. اسی مروان کا پوتا ہے یہ عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان, یہ یاد رکھیے گا. لیکن فرق کتنا ہے, ابھی خلیفہ نہیں بنا, مدینہ کا والی ہے بس. امامت و ملوکیت میں لکھ چکا ہوں اس کے اساتذہ کے بارے میں. مدینہ کا والی بنایا گیا ہے, کھڑا ہوا بازار میں, سید سجاد کو آتے ہوئے دیکھا. اب کیونکہ والی ہے, گورنر ہے, لوگوں کو جمع کیا. اچھا بتاؤ اشرف الناس کون ہے؟ تو لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ. گورنر سامنے کھڑا ہو تو اسی کو کہیں گے آپ سے اچھا کون ہے, اور جب اندر ہو جائے تو کہیں گے اس سے برا تو کوئی تھا ہی نہیں. یہی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان منصبوں کو ٹھوکروں پہ رکھا کرو. یہ منصب آج تمہیں عزت دے رہے ہیں, جو عزت دے رہے ہیں کل وہی جھوٹے بھی مار رہے ہوں گے, برا بھلا بھی کہہ رہے ہوں گے. تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اموی گورنر ہے, بنو امیہ کا گورنر ہے, اسی لیے پوچھ رہا ہوگا کہ بتاؤ کون ہے سب سے اچھا آدمی. اگر نہیں کہا کہ تو نہیں ہے تو ابھی گردنیں اڑا دے گا. سب نے نعرہ لگایا آپ سے اچھا کون, یعنی وہی زندہ باد کا نعرہ, جدھر ہوا چلے ادھر کا رخ کر لو, جیسے ادھر پبلک جا رہی ہے ساری اسی طرف چل پڑو. لہذا پوچھا اشرف الناس کون؟ تمام انسانوں میں کہا آپ سے بہتر کون اشرف؟ کہا خبردار غلط کہتے ہو, چاہتے ہو تمہیں بتاؤں اشرف الناس کون ہے؟ لوگ حیرت زدہ رہ گئے. لوگوں نے سوچا یہ اپنے خلیفہ عبد الملک کا نام لے گا یا کسی اور کا نام لے گا. کہا بتا کون ہے؟ کہا یہ دیکھ رہے ہو جو شخص آ رہا ہے. اب سب کی نگاہیں مڑی امام زین العابدین کی طرف. کہا یہ اشرف الناس ہے, اب مجھ سے پوچھو کہ کیوں ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں ہے, تو عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے اس لیے اشرف الناس ہے کہ اسے ضرورت نہیں کہ یہ کسی خاندان سے اپنے کو نسبت دے, پوری دنیا کو یہ تمنا ہے کہ اپنے کو اس کے خاندان سے نسبت دے. اور میں بہت احتیاط سے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سب جگہ میرا پیغام پہنچے, تو آپ مجھ سے کوئی کسی قسم کی توقع نہ رکھیے گا ایسے کوئی مناظراتی پہلو کی, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ پیغام پہنچے. پہلے حقیقت پہنچا تو دینا کانوں تک کہ حق ہے کیا. اگر حق کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا گیا تو پھر قصوروار ہم ہوں گے. لہذا کسی کی دل آزاری کیے بغیر پیغام پہنچنا چاہیے. کہ اس لیے اشرف الناس ہے کہ ساری دنیا کو تمنا ہے کہ کاش اس کے خاندان سے ہوتے. ہو جاتے ہیں نا لوگ بارڈر پار کر کے آج بھی. اس کو تمنا نہیں ہے کہ اس کی نسبت کسی اور خاندان سے دے دی جائے. دلیل اتنی محکم تھی, قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ جو ان کے مخالفین کے حامی ہیں, مخالفت کرتے ہیں, لیکن کبھی اپنا شجرہ یزید سے نہیں ملاتے. ہمارے بغض میں, اہل بیت کے بغض میں یزید کو خلیفۃ المسلمین بھی لکھا, بعض ملعونوں نے امیر المومنین بھی لکھا, کیونکہ پیغام جا رہا ہے ساری دنیا تک. یہی تو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے امیر المومنین بھی لکھ دیا اس سے یہی پوچھ لو کہ آج لوگ سید بننے کو تو تیار ہو جاتے ہیں, کوئی تیار ہے کہ اپنا شجرہ یزید تک جا کے جوڑے؟ وہ لکھنے والا بھی تیار نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو کبھی ابو یزید لکھتا ہے, کبھی ابن یزید لکھتا ہے. کہتا کنیت ہے میری, کاش کہ تو واقعی اسی کا بیٹا ہوتا. لیکن کسی میں جرت نہیں, ان میں بھی یہ جرت نہیں کہ اپنا شجرہ وہاں جوڑ دیں. اگر کوئی جعلی بھی بننا چاہے گا تو کہے گا جب جعلی ہی بننا ہے تو بھائی وہاں بنو جہاں عزت تو ہوگی, جہاں میں شاہ جی تو کہلاؤں گا, جہاں پیر بننے میں تو آسانی رہے گی. اگرچہ کہ یہ بھی غلط, یہ بھی ظلم ہے اہل بیت پر کہ انسان نہ ہو اور اپنے آپ کو ان کی اولاد سے منسوب کر دے. ارے اہل بیت نے کب کہا کہ سید نہ ہو تو ہم تمہیں اپنا نہیں بنائیں گے؟ اہل بیت نے تو کہہ دیا کہ تم کردار ایسا کر لو, ہم میں سے نہ ہوئے پھر بھی کہیں گے ہمارا ہے. تکرار کی ضرورت
ضرورت تو نہیں نا مجھے، حدیث کی تکرار کی ضرورت تو نہیں، 20 بار کی سنی ہوئی آپ کی حدیث ہے، تو جب کہہ دیا کہ کردار وہاں تک لے جاؤ، اور آج کیونکہ مجھے اس دعا کا خلاصہ بھی پڑھنا ہے آپ کے سامنے جس میں چوتھے امام نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، لہٰذا یہ لقب اشرف الناس کون؟ جو بنو امیہ کا ایک فرد دے رہا، اور امام نے یہ گفتگو سنی، عبداللہ ابن عطا تمیمی سے کہتے ہیں کہ مسکرا کر کہتے ہیں تجھے خبر دوں؟ امام اپنے زمانے کی خبر نہیں دے رہے، حالانکہ اس کے خلیفہ بننے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ عبد الملک، پھر اس کے بعد بیٹے بھی انتظار میں مرے جا رہے ہیں، خلیفہ ہی نہیں بن رہے، 80 سال گزر گئے ایک ہی کی اولاد کو چلتے ہوئے، اسی نے اتنے اپنے حرم میں رکھے ہوئے تھے، وہی سارے مفتی جو کہتے کہ 4 کے بعد 5ویں کی اجازت نہیں، 113 حرم میں بیویاں تھیں جناب، ذرا آل سعود کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے، ابھی 70-80 سال سے زیادہ ہو گئے، تو ابھی تو ایک ہی نسل چل رہی ہے، باقی تو بوڑھے ہو کے مرے چلے جا رہے ہیں، تو حیران تھا وہ۔ امام نے کہا تجھے خبر دوں؟ کوئی امکان نہیں اس کے خلیفہ بننے کا، لیکن امام کہتے ہیں عبداللہ ابن عطا تمیمی سے سن، یہ جو شخص گفتگو کر رہا ہے یہ خلیفہ بنے گا، یہ حاکم بنے گا۔ کہ یہ تو عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو نامینیٹ کر دیا، پہلے 4 بیٹے پہلے نامینیٹ کر چکا تھا، ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، حشام ابن عبد الملک اور یزید ابن عبد الملک۔ یزید نام کے 3 خلیفہ گزرے، یاد رکھیے گا آپ، ایک یزید ابن ولید، ایک ولید ابن یزید، یعنی یہ یزید ابن ولید نام کے بھی 2 خلیفہ گزرے، یہ آپس میں سب کے سب چچا زاد تھے، جس کو ایک یزید ناقص کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ خلیفہ بنے گا، امام نے خبر دی، کہا میں نہیں ہوں گا تمہارے درمیان، لیکن میری بات یاد رکھنا، یہ حکمران بنے گا، اس کا 2-2.5 سال کا دور ہی ایسا ہوگا جس پہ کوئی فخر کر سکے گا، اس کے علاوہ تو سب لعنت اور ملامت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اعزاز تھا اشرف الناس کہنے کا امام کو، اتنا سچ تو بولا نا وہ کہ بھائی یہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، اشرف الناس اسی کو کہلانے کا حق ہے کہ جس سے لوگ وابستہ ہونے کو فخر کریں، اسے اس بات کی خواہش نہیں کہ وہ کسی سے وابستہ ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دوسرا لقب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر فخر سے کہتے تھے انا ابن الذبیحین، تو چوتھا امام کہتا تھا انا ابن الخیارتین۔ یاد رکھیے گا رسول اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی فخر سے کہتے تھے میں 2 ذبیح، ایک ذبیح اللہ جناب اسماعیل، دوسرا ذبیح ان کے بابا جناب عبداللہ، جنہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے نا جناب عبد المطلب، تو کہتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو چوتھے امام کہتے تھے انا ابن الخیارتین، میں 2 بہترین قبیلوں کا بیٹا ہوں۔ یہ ابن الخیارتین کیا ہے؟ علامہ زمخشری صاحب تفسیر الکشاف اپنی کتاب ربیع الابرار میں حدیث لکھتے ہیں، رسول کی حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ نے عرب و عجم میں 2 قبیلوں کو چنا، 2 قبیلوں کو بزرگی عطا کی، 2 قبیلوں کو شرف بخشا۔ عربوں میں بنی ہاشم کو، عرب میں بنی ہاشم کو، عجب میں ابن فارس کو، یعنی یہ نوشیروان کی نسل کو، ان 2 قبیلوں کو اختیار کیا۔ اسی طرف اشارہ کر کے زین العابدین فرماتے تھے کہ انا ابن الخیارتین، میں وہ فرد ہوں جو روئے زمین کے 2 بہترین قبیلوں کا فرزند ہوں۔ ابو الاسود دوئلی نے اس زمانے کا بہت بڑا شاعر، محب اہل بیت، جب امام کا یہ قول سنا تو کہتا ہے کہ کیا کہنا اس بیٹے کا جس کا نانا کسرا ہو، جس کا دادا ہاشم ہو، بھلا اس کا مقابلہ ان تمام بیٹوں سے کہاں کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے کائنات کے تمام بیٹوں پر اس لیے اسے افضل قرار دیا کہ باقی سب بیٹوں کی طرح اسے ضرورت نہیں کہ گلے میں حفاظت کے تعویذ ڈال کر گھومے۔ اللہ نے اس شخص کو ان تمام بیٹوں پر
مکرم اور معزز بنایا ہے، جن کے گلوں میں مائیں حفاظت کے تعویذ ڈال دیا کرتی ہیں اور تعویذ بھی انہیں کے نام کے ہوا کرتے ہیں۔ بھلا ان کے عز و شرف کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایک لقب یہ تھا ابن الخیرتین، جو امام خود اپنے آپ کو کہتا تھا۔ اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں، کچھ تو ذہنوں میں رہ جائے گا، کچھ تو میموری میں باقی رہ جائے گا، کبھی سنیں گے آپ تو یاد آ جائے گا، واقعہ بھی یاد آ جائے گا۔ ذو الصفنات، تیسرا لقب امام کا، ذو الصفنات، یعنی یہ جو گٹے پڑ جاتے تھے سجدے کے مقامات پر، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا، یعنی گٹوں والا ذو الصفنات، سجدہ کر کر کے امام جو گٹے پڑ جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ وہ القابات کہ جو کانوں تک پہنچنا ضروری، کیونکہ پوری سیرت بیان کرنی ہے، کوشش یہ کر رہا ہوں کوئی پہلو رہ نہ جائے، جتنا حد تک ان 8 9 10 مجالس سے امکان ہے وہاں تک بات کو پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا کہتے ہیں کیا کہنا اس بیٹے کا؟ تو یہ جناب سید سجاد کے وہ القاب جو ہمارے لیے غیر معروف ہیں، تاریخ میں معروف ہیں، مخالفین نے بھی لکھا کہ ہاں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ عبادت کیسی تھی؟ عبادت کیسی تھی؟ ایک پہلو، روز اس پہ بات ہوگی، تینوں چیزوں پہ روز بات ہوگی، لیکن آج ایک پہلو سن لیجیے۔ اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، عبد الملک ابن مروان حسد میں مبتلا ہو گیا، کہا یہ صرف لوگوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے کہ خوب عبادت کرے تاکہ لوگوں میں ان کو مقدس سمجھا جائے۔ مدینہ کا سفر کیا، یعنی حج کے بعد واپس ہوا تو ظاہر ہے کہ بلایا گیا امام کو، تو سب لوگوں کے سامنے طنز کرتا ہے کہ بھائی آپ تو رسول کے بیٹے ہیں، آپ تو علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، آپ مالک کوثر کے بیٹے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ جو بات ہم سے کہنی چاہیے تھی امام سے کہہ دی۔ جی بھائی یہ بات ہم سے کہتا تو ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم امام کے ماننے والے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ ہے نا ایسا، کوئی اس کی بات نہیں، آپس کی بات ہے نا ایسا کہ جو بات ہم سے کہنے کی تھی وہ امام سے کہہ بیٹھا۔ تو بھائی تم علی کے ماننے والے، تمہارا نہ مان، تمہاری عبادت تو کیا ضرورت کیا ہے تمہیں؟ قسم النار والجنہ علی ہے نا، کوئی شک تو نہیں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ بھائی جب میرا مولا بیٹھا ہوا ہے دروازے پہ، جاؤ بھائی، دوسروں کے لیے تو سب، تمہارے لیے تو سب فری ہے۔ تو وہاں بھی پارٹی بازی ہو رہی ہوگی، وہاں بھی کہیں گے وہ لو بھائی، خود ہی تو کہہ دیتے عدالت ہے، عدل ہے، انہی کا امام، بہت معذرت کے ساتھ سوچ لیں، ملے گی سب کو جنت، میں نہیں کہہ رہا نہیں ملے گی، ڈر مت جائیے گا، لیکن ذرا سوچ لیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ آخر ہم سے بات کہنی چاہیے تھی، امام سے کہہ رہا ہے، امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ رسول کے بیٹے، آپ علی کے بیٹے، آپ فاطمہ کے بیٹے، آپ ساقی کوثر کے بیٹے، آپ مالک کوثر کے، جس کے ہاتھ میں جنت دوزخ کی تقسیم ہے، اس کے بیٹے، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ سوال کرنے والا کون اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون؟ تو اب کیونکہ بات کی ہے رسول کے حوالے سے تو امام نے بھی رسول کے ہی حوالے سے بات کی۔ عبد الملک تو نے قرآن نہیں پڑھا جس میں اپنے پیغمبر سے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ تو بتا میں رسول کا بیٹا ہوں، خود رسول کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کو کہنا پڑا اے کملی والے تھوڑا سا کم؟ کسی رسول سے نہیں کہا اللہ نے کہ عبادت کچھ کم کرو، رسول اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ پروردگار کو کہنا پڑا اے میرے کملی اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل، رات کو ضرور قیام کرو، الا قلیلا، کچھ کم کرو، کچھ تھوڑا نصف ہو، آدھی رات، اب انقص، اس سے بھی کم، او زد علیہ، یا تھوڑا سا بڑھا دو، لیکن پوری رات نہیں۔ اتنی عبادت تو بتا رسول کو کیا ضرورت تھی جو اللہ کا محبوب ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ یاد رکھ عبد الملک، یہ نماز، یہ عبادت ان نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں جو اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کی ہیں۔
اللہ صلی اللہ. اس سے بہتر انداز میرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے. بات واضح ہوئی؟ بس عزیزو، امام کیا دلیل دے رہا ہے؟ نعمتیں اتنی ہیں، اللہ نے انعام اتنا دیا ہے کہ جتنی عبادت کرے کم ہے. یہی مومنین کو بھی پیغام دے دیا، اس لیے عبادت کرو، اس لیے سجدے کرو کہ اللہ نے تمہیں محبت اہل بیت کی نعمت دے دی ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اللہ نے تمہیں حسین کی محبت پر پیدا کر دیا، علی کی محبت پر پیدا کر دیا. نہیں سمجھ میں آتا، نہ جاؤ ادھر ادھر کی غلط فہمیوں میں، تمہیں مغالطوں میں ڈال دیا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ اسی ممبر سے مغالطے پھیلا دیے جاتے ہیں. یہ وقت آ گیا، ممبر اتنا مظلوم کر دیا گیا ہے کہ یہیں سے مسائل کو سر کے بل کھڑے کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. امام کیا دلیل دے رہا؟ کم ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ عبادت. اگر رسول مالک کوثر ہے، ذرا رسول کی عبادت کا عالم تو دیکھ عبد الملک، جو اللہ نے انعام و اکرام دیا ہے ہمیں. تو بس امام نے مومنین کو بھی دلیل دے دی، خود دلیل دے دی. منکر مت بننا عبادتوں کے، عبادت کرتے چلے جاؤ. اور جب کوئی پوچھے کہ تم تو علی کے ماننے والے ہو، علی جنت دینے والا ہے، علی دوزخ تقسیم کرنے والا ہے، پھر تمہیں کہے گا خوف، تو جواب یہی دو کہ اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں یہ عبادت کچھ بھی نہیں جو نعمت اس نے ہمیں محبت اہل بیت کی صورت میں دی. محبت اہل بیت کی صورت میں جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ امام ہی دے سکتا تھا، اور کوئی نہیں. قرآن ہی کی آیت سے اسے لاجواب کر دیا. بظاہر چلا گیا لیکن کینہ دل میں لے کر چلا گیا، دشمنی دل میں لے کر چلا گیا. آئیے دوسرا پہلو، جناب محمد حنفیہ کے بارے میں کل میں نے بات کی تھی، آج وضاحت کر دوں. ہاں، محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا، کشف الغمہ میں بھی موجود، دیگر تواریخ میں بھی موجود. اور کشف الغمہ کی روایت تو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوری دلیل قائم کر دیں گے اس بات پر انشاءاللہ. کم سے کم یہ مجمع اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، پھر وہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا کبھی محمد حنفیہ کے بارے میں. اور یہ اس سوال کا جواب بھی آ گیا. مجھ سے سوال کیا گیا تھا شاید کسی یونیورسٹی میں، یہی لمس میں یا جامع میں، کہ جناب یہ وراثت کا مسئلہ، کیا آپ کہتے ہیں وراثت، اور امام بھی تو وارث بنتے چلے گئے، اگر وہاں ملوکیت نے اپنے وارث بنائے تو آپ کو اعتراض ہے؟ یہاں اماموں نے بھی تو اپنے وارث بنائے، ایک کے بعد ایک وارث ہی تو بنا. ملوکیت نے بھی اپنے وارث بنائے، تو فرق کیا ہوا امامت اور ملوکیت کے طریقہ کار کا؟ وہاں بھی ورثہ چلتا رہا، وہاں بھی نومینیشن ہوتا رہا، یہاں بھی نومینیشن ہوتا رہا. ادھر وہاں میں نے جواب دے دیا تھا، اب یہاں ایک اور مدلل. ظاہر ہے کہ وہاں تو مخصوص طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اور یہاں ظاہر ہے کہ یہ مجمع وہ نہیں تھا. لیکن جو دلیل یہاں دے رہا ہوں میں نے وہاں نہیں دی تھی، وہاں کچھ اور بات کی تھی، لے ان کے حساب سے. اب یہاں آپ لیجئے دلیل. جناب محمد حنفیہ نے دعویٰ کیا. کیوں کیا دعویٰ امامت کا؟ میں امام ہوں. اس لیے کہ لوگ خود بخود جمع ہونے لگے. ان کا غلام کیسان، جعفر نمیری ایک ان کا اور صحابی، کہا کہ نہیں امام آپ ہیں. کیوں امام آپ ہیں؟ اس لیے کہ حسین کے بعد علی کے سب سے بڑے بیٹے آپ ہیں. آپ کو یاد ہے نا، اگر کہ جب واقع کربلا کے بعد جناب سید سجاد واپس پلٹ کر آئے ہیں، جناب محمد حنفیہ نے تعزیت دی، پرسہ دیا اور چلے گئے تھے. امام ہی کے حکم پر چلے گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، مکے کے اطراف میں پہاڑوں میں روپوش رہے. کیوں؟ یہ آج ہمیں اسی پر بات کرنی ہے کہ جہادی پہلو کیا ہے، تاکہ امام کو دیکھیں کتنے پہلوؤں سے بات کرنی ہے، ذہن میں رکھیے گا. امام کو تبلیغ بھی کرنی ہے، امام کو ہدایت بھی کرنی ہے، امام کو ظلم کے ہاتھوں کو بھی کاٹنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امام سے توجہ ہٹے. امام سے توجہ ہٹے ملوکیت کی، ان خلفائے جور کی، ان حکمران، وہ جو ظالم حکمران ہیں، ان کی توجہ امام سے ہٹے. لہذا بظاہر امام عزلت نشینی میں ہے،
بظاہر امام تنہا ہے، بظاہر امام کے درس کی کلاس نہیں ہوتی، بظاہر امام کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، بظاہر امام کسی مسجد میں نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھیں، جناب سلیمان کی تحریک، جناب مختار کی تحریک، جتنی بھی بغاوت کی تحریکیں اٹھیں، سب کی توجہ لگی رہی ادھر، حکمران رہے ادھر متوجہ، اور ادھر امام نے کیا کیا؟ دعا کو ہتھیار بنایا۔ آج جو میں دعا کا حصہ پیش کرنے والا ہوں، عجیب بات ہے، دعا ہے ہی نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ ہے اس دعا کے اندر۔ کیوں؟ امام یہ چاہتا ہے کہ توجہ مجھ پر سے ہٹ جائے، میں اپنا کام کروں، یہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں لگے رہیں، میں اسلام کا دفاع کر کے چلا جاؤں۔ لہذا محمد حنفیہ نے جب دیکھا لوگ جمع ہو رہے ہیں حج کے موقع پر، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، محمد حنفیہ نے بہترین موقع سمجھا کہ شاندار موقع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے۔ بھتیجے نے بھی چچا کو دیکھا، دونوں ملے، اور جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو بھتیجے، یہ درست نہیں ہے، امامت کا حقدار میں ہوں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس لیے یہ دلیل ہے میرے پاس کہ دیکھو میرا بابا علی ابن ابی طالب امام تھا، ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حسن مجتبی امام بنے، ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حسین امام بنے، اب ان کے بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا میں ہوں، میں تمہارا چچا بھی ہوں، علی کا سب سے بڑا بیٹا بھی ہوں، حق وراثت کے تحت میں حقدار ہوں امامت کا۔ امام نے کہا اے چچا ذرا ہوشیار ہو کر، امامت وہ منصب نہیں جو ورثے میں ملتا ہے، امامت وہ منصب نہیں، پوری بات سنیے گا، یہ پورا موجود ہے، مکالمہ بھی مناظرہ بھی موجود ہے تاریخ میں، کہ وہ منصب نہیں کہ جو وراثت میں ملے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا، محمد حنفیہ کے پیروکار بھی جمع ہیں اور مسلمان بھی جمع ہیں، چچا بھتیجے کا مکالمہ دیکھ رہے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں نہیں بھتیجے میں نہیں مانوں گا، امام وہ ہوگا جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے گا۔ یہ بات کس نے رکھی؟ کس نے رکھی یہ بات؟ محمد حنفیہ نے۔ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اب دیکھ لو امام کون ہے۔ بھتیجے میں نہیں مانوں گا۔ یاد رکھنا تاریخ میں بڑے بڑے کردار ہیں۔ کل یا پرسوں کی مجلس میں نے نام لیا تھا نا، جعفر کذاب نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا جعفر تواب۔ کیوں؟ اس جعفر کی بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی 11 بجے جو مجھے دن میں کہیں مجلس پڑھنا ہے قاسم صاحب کی، وہاں میں انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ تو محمد حنفیہ کہتے ہیں نہیں بھتیجے فیصلہ حجر اسود سے ہوگا، اگر امامت الہی منصب ہے تو حجر اسود گواہی دے گا کہ ہم میں سے امام کون ہے۔ مجمع ہزاروں کا حاجیوں کا اکٹھا ہے۔ سب سے پہلے محمد حنفیہ نے وضو کیا، خضوع و خشوع سے نماز پڑھی 2 رکعت، دعا کی بار الہا اس تمام امت پہ حق کو ظاہر کر دے۔ آپ دیکھیں عجیب دعا نہیں؟ کیا دعا کی؟ محمد حنفیہ نے بار الہا ان لوگوں پہ حق کو ظاہر کر دے، اگر میں امام ہوں تو حجر اسود میری امامت کی گواہی دے۔ یعنی اگر کی شرط لگائی، یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، کہا اگر میں امام ہوں تو حجر اسود میری گواہی دے۔ کوئی حرکت نہیں ہوئی، بوسہ دیا، پیچھے ہٹ گئے، کہا چچا ہٹو اب میری باری ہے، چچا ہٹو اب میری باری ہے۔ اب امام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی نوبت نہیں آئی، لوگوں نے دیکھا کہ حجر اسود میں حرکت ہوئی، جیسے تڑپ رہا ہو امام کے لبوں کو بوسہ دینے کے لیے، اپنی جگہ چھوڑنے کو بے چین ہو رہا ہے کہ قدموں کو بوسہ دے۔ آواز بلند ہوئی، امامت کا منصب صرف اور صرف علی ابن حسین کے لیے ہے، جسے اللہ نے یہ منصب دیا ہے اور یہ منصب کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب محمد حنفیہ بھتیجے کو گلے سے لگاتے، حق آشکار ہو گیا، لوگوں سے خطاب کر کے کہا سن لیا تم نے، دیکھ لیا تم نے، آج کے بعد کبھی مجھے امام نہ کہنا۔ امامت ورثے میں نہیں ملا کرتی، امامت منصوص من اللہ ہوا کرتی۔
اور سنو دوسری دلیل، جنہوں نے ورثہ سمجھا، اسماعیل بڑا بیٹا تھا، موسیٰ کاظم چھوٹے بیٹے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ امامت ورثے میں جاتی ہے تو کیونکہ بڑا بیٹا اسماعیل ہے لہذا اسماعیل کو امام مانا۔ مانتے ہیں نا آج تک؟ یہی کہا جاتا نا اسماعیلی، کیوں؟ وہ یہی سمجھے تھے، یہی غلط فہمی تھی کہ امامت اس ترتیب سے آتی ہے۔ وہاں بھی بتایا امام نے کہ نہیں، امامت میں ضروری نہیں کہ ترتیب یہ ہو، امامت میں سن و سال کی بھی قید نہیں، چچا 42 سال کا ہو، بھتیجا 5 سال کا ہو، امام امام ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ یہ ہے جناب محمد حنفیہ کا کردار۔ ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے اس جہادی پہلو کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کل مجھے ذرا سا یہ ہوا مسئلہ برادران کی طرف سے یہ کہ شکایت ملی کہ آپ بہت تیزی سے اسپیڈ میں چلے جاتے ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ذرا اسپیڈ آہستہ کر دیجئے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ہوتا یہ کہ مجھے یہ بے چینی ہوتی ہے کہ وہ سارا میٹر جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، رہ نہ جائے کوئی تھوڑا سا، اس میں میری اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خطابت کا قاعدہ اس کا الٹا ہے کہ میاں ایک مجلس کے میٹر سے 4-5 نکالا کرو۔ میری مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں 2-3 مجلس کے میٹر سے چاہتا ہوں کہ ایک مجلس میں کام ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ یہ خدا نہ کرے آپ اس میں کوئی بڑائی نہ سمجھے گا، میں خود اللہ سے توبہ کر کے میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی بڑائی نہیں، بس ایک عادت کی بات ہوتی ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جہاں خیال آ جاتا ہے وہاں تو تھوڑا سا آہستہ ہو جاتا ہوں، لیکن وہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ اس عادت کو تو آدمی بدل نہیں سکتا کہ بس یہی ہے سلسلہ، کیا کیا جائے، تھوڑا سا سماعتوں کو بھی اپنے تیز کر لیجئے آپ، تو اسی بہانے یہ ہوگا کہ چلو ذرا دوبارہ بھی سن لیں گے آپ کیسٹ ویسٹ لے کے تو پھر اور یاد ہو جائے گا پکا آپ کو۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ کیوں؟ جناب محمد حنفیہ کو حسین بھی چھوڑ کر گئے مدینے، کیوں؟ کریکٹر کو سمجھے، کریکٹر کو۔ چوتھے امام کو ایک علمدار کی ضرورت ہے، چوتھے امام کو ایک سپہ سالار کی ضرورت ہے، چوتھے امام کو اپنے امامت کے امور انجام دینے کے لیے ایک سپر کی ضرورت ہے، ایک ڈھال کی ضرورت ہے، انتقام بھی لینا ہے، قاتلان حسین کو انجام تک بھی پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سپر بھی چاہیے، سب کام ہوتے رہیں، دین کی تبلیغ نہ رکے، توحید کا سفر نہ رکے، رسالت کا سفر نہ رکے، یہ بھی نہ رکے، اور ظالموں کے خلاف قیام بھی ہوتا چلا جائے۔ کیسے ان تمام چیزوں کو آرگنائز کیا جائے؟ تو محمد حنفیہ علی کا بیٹا وہ سپر بنا چوتھے امام کی، سپر بنا، یعنی سب اپنے اوپر لیا جناب محمد حنفیہ نے۔ جناب مختار کے قیام کا آغاز ہوا، چوتھے امام نے ملنے سے انکار کر دیا مختار سے شروع میں، اور ایک اشارہ کیا کہ میرے چچا سے ملو، محمد حنفیہ سے۔ کیوں؟ تاکہ جاسوس خبر نہ دے دیں کہ چوتھے امام نے اس کو قیام کا حکم دیا ہے، امام کا کام رک جائے گا نا، یہ کام ضروری ہے نا، ان کو ادھر الجھا کے رکھو۔ محمد حنفیہ کو پورا معاملات کا علم ہے، اس لیے الگ کر دیا، اے چچا آپ کو اختیار ہے اس امر میں۔ جب پوچھا تھا، اور کتنے اطاعت گزار تھے، یاد رکھیے گا محمد حنفیہ چوتھے امام کے ہر معاملے میں، یہاں تک کہ جب مکہ چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی عبداللہ ابن زبیر کے خوف سے، تو چچا نے بھتیجے کو خط لکھا کہ اے بھتیجے تم امام زمانہ ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے ابن زبیر، میں رہوں یا چھوڑ دوں؟ امام نے حکم بھیجا کہ نہیں، ابھی آپ کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، یعنی محمد حنفیہ جانتا ہے کہ ہر امر میں مجھے اپنے امام سے حکم لینا ہے، تو جب ہر امر میں امام سے حکم لے رہا ہے تو مختار کے معاملے میں محمد حنفیہ اپنی مرضی کیسے کرے گا؟ لہذا مختار معاملے کی تہ تک پہنچ گیا، سفر کیا مکے کا، تلاش کیا محمد حنفیہ کو، جناب محمد حنفیہ نے اجازت دی، اپنا نائب بنایا، کوفے پہنچا مختار، لیکن شیعوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک امام کی تائید نہیں ہوگی ہم نہیں ساتھ دیں گے۔ مختار لاکھ سمجھا رہا ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا،
ابراہیم بن مالک اشتر جیسا مجاہد، مالک اشتر کا بیٹا، اور یاد رکھے گا جناب ابراہیم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے براہ راست شاگرد تھے شمشیر زنی کے، یعنی مولا کائنات نے ابراہیم ان افراد میں سے تھے کہ جنہیں خود علی نے فن شمشیر زنی سکھایا تھا۔ تو ابراہیم کو خط بھیجا، ابراہیم تو ہمیشہ سے اہل بیت کے جانثاروں میں سے ہو، میری مدد کرو اس کام میں۔ ابراہیم بھی جانتا ہے مختار کے مقام کو پہچانتا ہے، لیکن کہا میں مجبور ہوں جب تک میرا مولا اجازت نہیں دے گا۔ اگر تمہارے پاس چوتھے امام کی تحریری اجازت ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ورنہ ساتھ نہیں دوں گا۔ تو عزیزو کتنا ضروری ہوتی ہیں یہ احتیاطیں کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے تمام شرعی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جلدی کی ضرورت نہیں، جلدی انہیں ہوتی ہے جنہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جنہیں اللہ پر یقین ہے، اللہ کے نظام پر یقین ہے، جنہیں اہل بیت پر یقین ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک ظالم سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ان قریب، اور اللہ کے لیے ان قریب وہ نہیں ہے جو ہمارے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی 2 دن میں مسئلے حل ہو جائیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان قریب یہ ظالم بدترین مقام کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، تم دیکھ لو گے۔ ہر امام نے یہ کہا ان قریب ان کا انجام ہونے والا۔ تو ابراہیم بن مالک اشتر کہتا ہے کہ نہیں، چوتھے امام کی مرضی کے بغیر جب تک آپ کے پاس تحریری اجازت نہ ہو۔ مختار نے پیغام بھیجا، ابراہیم میری بات کا یقین کرو، مصلحت امام نہیں ہے کہ تحریری اجازت دے، ہاں یہ کرو جاؤ سفر کرو، جاؤ سفر کرو، مدینے جاؤ، امام سے ملاقات کر لو، تم پہ کشف ہو جائے گی، ساری چیز کشف ہو جائے گی۔ اور اس کے زیادہ تفصیل میں یوں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ میں نے اشرا پڑھا بھی اور یہ اشرا بہت چھپا بھی اور تقریباً مومن کے پاس موجود ہے وہ کتاب، کہ جاؤ سفر کرو تو 50 چیدہ تاکہ سب ایک دوسرے کے گواہ رہے۔ مدینے کا سفر کیا، امام سے ملاقات کی۔ چوتھے امام نے ایک جملہ کہا، اچھا امام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں راضی نہیں ہوں، امام نے یہ نہیں کہا راضی، یہ بھی نہیں کہا کہ راضی، امام نے کیا کہا کہ اس امر کا اختیار میں نے اپنے چچا محمد حنفیہ کو دیا، جاؤ۔ اس اختیار کا مطلب کیا ہوا؟ نائب کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ نائب کا اختیار ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا تو نہیں پتا، نائب کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ اجازت بھی دے سکتا ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرنا وہ ضروری ہو گیا۔ اگر کبھی اجازت دے بیٹھے تو یہ نہ سمجھنا کہ امام نے تو کہا ہی نہیں ہے، اختیار دیکھو امام نے دیا ہے کہ نہیں دیا کسی کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد دفاعی، جس کو کہتے ہیں دفاع کا اجازت دینا، دفاع کا اختیار دینا، اپنے چچا جناب محمد حنفیہ کو دیا ہے۔ سمجھ گیا ابراہیم، سفر کیا مکے کا، محمد حنفیہ کا نوشتہ لے کر آیا۔ اب ابراہیم بن مالک اشتر کو احساس ہوا کہ امام نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا، اور محمد حنفیہ سپر بن گئے۔ آج تک متنازع بن گئی محمد حنفیہ کی شخصیت، لیکن یہ ہوتی ہے شخصیت کی قربانی۔ اپنی شخصیت کو قربان کر دیا محمد حنفیہ نے امام کی مصلحت پر۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ محمد حنفیہ کے پاس جب مختار نے عمر سعد کے سر سمیت 30 سر بھیجے ہیں تو محمد حنفیہ نے ان تمام سروں کو چوتھے امام کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ امام نے ان سروں کو دیکھا، سجدہ شکر کیا، مالک جناب مختار کو دعا دی، پروردگار اس مختار کو جزائے خیر دینا۔ تو جو امام کی دعا لے رہا ہو مختار، اور جس نے مختار کو اجازت دی ہو، یہ ہوتی ہیں شخصیتوں کی قربانیاں۔ امامت کی خاطر امامت کی سپر بنے۔ امام بالکل ایسے کہانی ختم نہیں ہوئی، داستان ختم نہیں ہوئی۔ 12 اماموں کے دور میں تلاش کر لو، ہر جگہ تمہیں ابو طالب کا کردار نظر آئے گا۔ تمہیں ایک نہ ایک ابو طالب نظر آئے گا جو اپنی شخصیت قربان کر رہا ہوگا، جو اپنا کردار قربان کر رہا ہوگا۔ رسالت بچ جائے، مجھ پر جو الزام آنا ہے آ جائے۔
امامت محفوظ رہ جائے، مجھ پر جو الزام آتا ہے آ جائے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ مجبوری ہے میری، بہت کہیں تک بات پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہیں پر وقت اتنا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب محمد حنفیہ سپر بنے، ڈھال بنے، اور امام کی خوشی کا کیا عالم ہے۔ منہال ابن عمرو جب قیام شروع ہوا نا، ربیع الاول 65 ہجری میں قیام شروع ہوا تھا جناب مختار کا، یعنی یزید ملعون کے مرنے کے فوراً بعد مروان کا زمانہ بھی 6 ماہ کا ختم ہوا، اور اس کے بعد عبد الملک کا ابتدائی آغاز، عبد الملک سلطنت سنبھالنے کے چکر میں، اور یہاں کوفے اور بصرے تک، موصل تک جناب مختار کی حکومت قائم ہوئی تھی، وقتی طور پہ نہیں 1.5 سال کا عرصہ بس، یعنی اسی لیے خلق ہوئے تھے کہ قاتلان حسین سے بدلہ لیں اور چلے جائیں۔ تو جب بتایا منہال نے کہ مختار نے قیام کیا اور چن چن کر قاتلان حسین کو، جانتے ہیں آپ کتنوں کو مارا ہے؟ 46,000 سے لے کر 48,000، یہ زیادہ والی روایات، 6,000 سے لے کر 18,000، یعنی چن چن کر جو بھی واقع کربلا کا اس وقت ہیرو زندہ تھا، مختار نے اسے زیرو بنا کر چھوڑا وہاں پر۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ہیرو بنتے تھے نا، اسلام کے سپاہی بنتے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اچھا پھنس یوں گئے کہ خود ہی اپنے سارے اعترافات کرتے چلے گئے۔ یہ قدرت کرواتی ہے، یہ دلیری نہیں ہے۔ قدرت چاہتی ہے کہ ظالموں کی زبان سے ان کے ظلم محفوظ ہو جائیں، تو یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی، جج ختم ہو جائیں گے، یہ ملزمان اہل بیت کے چاہنے والوں کے قاتل جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ ان کی نسلیں دھونا چاہیں گی ان کے جرائم کو، لیکن دھو نہیں سکیں گی۔ کیوں؟ گواہیاں دیں گی فائلیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا تھا عورتوں کو مارنے کا، بچوں کو مارنے کا، بوڑھوں کو مارنے کا، ایک ایک جرم کا اعتراف کیا تھا۔ یہ اعتراف کر نہیں رہے، اللہ ان سے کروا رہا ہے، مشیت ان سے یہ اعتراف کروا رہی ہے۔ جیسے حسین کے قاتلوں نے سینہ تان کر اعلان کیا تھا، ایک ایک مجرم نے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو مختار کو کوئی مشکل ہی نہ ہوئی مارنے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ ہاں تو کہہ چکا ہے نا، اور صرف کہہ نہیں چکا بلکہ انعام بھی لے چکا ہے، اب وہ انعام بھی لیتا جا۔ اور آپ جانتے ہیں اس ملعون کے لیے کیا بد دعا کی تھی؟ حرملہ کے لیے امام نے کیا بد دعا کی تھی؟ حرملہ کے لیے بھی، ابن زیاد کے لیے کہ بار الہ اسے دنیا میں بھی آگ اور لوہے کا مزہ چکھانا ہو۔ اسے دنیا میں بھی، اس نے ہمارے گھر جلائے، خیمے جلائے، اسے دنیا میں بھی آگ اور لوہے کا مزہ چکھانا۔ جب منہال نے خبر دی تو امام نے بے اختیار پوچھا تھا، حرملہ پکڑا گیا؟ حرملہ کا کیا ہوا؟ آپ سوچئے ذرا کہ کیا جرم ہے اس ملعون کا۔ حرملہ ابن کاہل اسدی، امام بے چین ہو کر پوچھتا ہے حرملہ پکڑا گیا یا نہیں؟ آپ دیکھیں معصوم حسین ابن نمیر کو پانی پلایا تھا وہاں سے، لیکن عزیزو قاتلان حسین کے لیے امام کی کیا خواہش ہے کہ نہیں، ان میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے۔ حسین بن نمیر بھی نہیں بچا، وہ بھی واصل جہنم، لیکن موقع کی بات ہے نا۔ امام نے، منہال کہتا ہے مجھے یاد رہ گئی یہ بات، مجھے یہ بات یاد رہے۔ اور جب میں کوفے گیا، امیر مختار کو میرے آنے کا پتہ چلا، امیر مختار نے مجھے، کیونکہ ظاہر چوتھے امام کا صحابی مدینے سے آیا ہے، سینے سے بھی لگایا، پاس بھی بٹھایا، اچانک شور اٹھا کہ حرملہ گرفتار ہو گیا۔ حرملہ کی مشقیں کس کر اس کو لایا جا رہا ہے، حرملہ کو رسیوں سے باندھ کر لایا جا رہا ہے۔ مجھے امام کی بات یاد آ گئی، میں نے مختار سے کہا مختار تجھے مبارک ہو۔ امیر مختار کہتا ہے منہال کس بات کی مبارک بات دے رہے ہیں آپ؟ کہا کہ سن، پھر واقعہ بتایا کہ میں امام کی خدمت میں تھا، اور جب امام نے تیرے قیام کا سنا، امام نے تجھے دعا بھی دی، اور بے ساختہ پوچھا تھا حرملہ پکڑا گیا؟ اور ابھی سجدہ شکر میں چلا گیا امیر مختار، کہتا ہے بار الہ تیرا شکر ہے کہ اماموں کی دعا کی قبولیت میرے ذریعے سے ہوگی۔ مشیت ہے نا، امام یہ چاہتا ہے، مختار انجام دے رہا ہے،
یعنی مختار بھی سپر ہے، محمد حنفیہ بھی سپر ہے، سلیمان بن سرد خزائی بھی سپر ہے، ادھر یہ کام چل رہا ہے، ادھر امام اپنی تحریک چلا رہے ہیں۔ لہذا مختار نے پوچھا ہرملہ سے، او ہرملہ ملعون تو نے کیا کیا تھا کربلا کہ میرا امام تیرے انجام کی خبر سننے کے لیے بے قرار ہے، بے چین، تو نے کیا کیا کر؟ ہرملہ نظریں جھکائے کھڑا کہتا ہے چھوڑ امیر، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، مجھے قتل کر دے، یہ نہ پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا، یہ نہ پوچھ مجھ سے، کیا اس کو تازیانے لگاؤ۔ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں نا لوگ کہ وہ جو جلائی گئی ہیں لاشیں کیا شریعت میں جائز ہے؟ یاد رکھنا شریعت ہی کا یہ حکم ہے کہ انبیاء اور اماموں کے قاتلوں کی لاشوں کو دفنایا نہیں جاتا، جلا دیا جاتا ہے، زمین قبول نہیں کرتی، قانون شریعت یہی ہے۔ مختار نے جو کیا جانتا ہے کہ یہی شریعت ہے، نبی اور امام کے قاتلوں کا انجام کیا ہونا چاہیے جانتا ہے مختار۔ لہذا مختار نے کہا اس کو تازیہ نے برسا۔ جب تازیہ نے برسنا شروع ہوئے تو کہا سن امیر، اب تو مجبور کرتا ہے تو سن۔ جب مجھے حکم پہنچا ابن زیاد کا کہ جتنی جلدی ہو کربلا میں عمر سعد کے لشکر سے مل جا، تو میں 6 تیر اپنی ترکش میں لے کر چلا تھا، 6 کے 6 تیر زہر میں بجھے ہوئے، اور 6 کے 6 تیر 3 منہ رکھتے تھے، جنہیں کہا جاتا ہے تیر سے شعبہ، 3 شعبوں والے تیر تھے۔ امیر میرے 3 تیر خالی چلے گئے، 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا تھا، 3 تیر 3 بار خالی گئے، 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا تھا۔ کہ پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب عباس حسین کے لشکر کا علمدار مشکیزے میں پانی بھر چکا تھا، گھاٹ پر قبضہ کر چکا تھا، مشکیزے میں پانی بھر چکا تھا، اور پانی لے کر تیزی سے خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ عمر سعد نے مجھے آواز دے کر بلایا اور کہا تھا دیکھ ہرملہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، کوئی ایسا کام کر۔ اپنے زمانے کا معروف تیر انداز تھا ہرملہ، کہتا ہے میں نے تیر کمان میں جوڑا، مگر تیر ماروں تو کہاں ماروں، جہاں سے کوئی تیر مارا جاتا تھا عباس مشکیزے پر ایسے چھا گیا تھا کہ ہر تیر عباس کے جسم پر لگتا تھا۔ میں نے طواف کیا عباس کے گھوڑے کا، بالکل قریب سے میں نے دیکھا، پہلو میں کچھ جگہ نظر آئی جہاں سے مشکیزے کا چمڑا مجھے نظر آیا، میں نے اتنے قریب سے مارا کہ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا تھا۔ او امیر مختار، میرا تیر لگنے کے بعد پھر عباس سے سنبھلا نہ گیا تھا، بس میں نے تو یہ سنا کہ عباس اپنے گھوڑے سے کہتا تھا اے میرے رہوار واپس چل، واپس چل، پانی بہہ گیا، اب خیموں کی طرف کہاں جاتا ہے؟ اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں پھر پانی لانے کی کوشش کروں۔ امیر مختار نے اپنا سر پیٹا، تخت سے گر پڑا، او ملعون تجھے اولاد رسول پر ذرا ترس نہ آیا، بتا دوسرے تیر کا حال۔ کہتا ہے امیر تو سن نہ سکے گا، اس دوسرے تیر کے حال سے مجھے معاف کر دے۔ کہا اس پہ تازیانے برساؤ، کوڑے برسنا شروع ہوئے۔ کہتا ہے سن امیر سن، اگر تو سن سکتا ہے تو سن، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب عمر سعد کا لشکر پسپا ہو گیا تھا، حسین کے 6 ماہ کے بچے نے ایسا حملہ کیا تھا کہ عمر سعد کے سپاہیوں نے تلواریں پھینک دی تھی، منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، اور کچھ تو تلواریں لے کر عمر سعد کے سر پر پہنچ گئے تھے، اس سے کہتے تھے اس بچے کو پانی پلا ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلے گی، ابھی تیرا سر تن سے جدا کریں گے۔ عمر سعد گھبرا گیا تھا، مجھے بلایا تھا، مجھے بلا کر حکم دیا تھا ہرملہ اقطع کلام الحسین، میں نے تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا تھا، بس عزادارو ننھے معصوم شیر خار کی گردن کا اندازہ کرو اور 3 منہ کے تیر کا اندازہ کرو۔ بس اس نے تیر چلایا، تیر بچے کہتا ہے کہ میرا تیر بچے کی گردن کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست
بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا تھا، میں نے بس اتنا دیکھا کہ حسین نے اس معصوم بچے کے چلو بھر خون کو لیا تھا، اپنے منہ پر مل کر کہا تھا نانا اسی حالت سے تیرے سامنے آؤں گا۔ پھر امیر مختار سر و سینہ پیٹتا ہے، غش کھا کر گر پڑا مختار، لوگوں نے سنبھالا، پھر ہوش میں آیا، او ملعون تیسرے تیر کا حال سنا، کہتا ہے امیر میرے ٹکڑے کر دے، مجھے قتل کر دے۔ تیسرے تیر کا حال نہ سن، کہتا ہے تجھے تیسرے تیر کا حال سنانا پڑے گا۔ پھر کوڑے برسنا شروع ہوئے، کہتا ہے کہ تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب زہرا کا لال سینکڑوں ہزاروں زخم کھا کر زلجنا پر ڈگمگا رہا تھا۔ عمر سعد نے مجھے حکم دیا، ہرملا ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے نیچے گر جائے۔ میں نے اپنی ترکش کا آخری تیر کمان میں جوڑا، ارے تیر ماروں تو کہاں ماروں، حسین کا سارا جسم تیروں سے چھلنی، کوئی حصہ نہ تھا جس میں کوئی تیر پیوست نہ ہو۔ میں نے چکر لگایا، اب جو سامنے آیا بس سجدے کی جگہ مجھے خالی نظر آئی، پیشانی خالی نظر آئی۔ میں نے سامنے سے آ کر حسین کی پیشانی پر تیر مارا، میرے تیر کا لگنا تھا، حسین سے زلجنا پر نہ رہا گیا۔ اب سنو، اس نے تیروں کا حال سنا دیا، اب یہاں کا واقعہ سنو۔ بس اس تیر کا حسین کی پیشانی پر لگنا تھا، زلجنا کو یقین ہو گیا کہ اب میرا آقا میری پشت پہ رک نہیں سکے گا، اب میرا آقا نیچے آ رہا ہے۔ جب کچھ بن نہ سکا زلجنا سے، اپنے چاروں پیر چیر دیے زلجنا نے کہ میرا مولا وہ بلندی سے نیچے آئے تو کم سے کم تکلیف ہو، لیکن عزادارو ارے حسین زمین پر کیسے آتا؟ اتنے تیر جسم میں لگے ہوئے تھے کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ ارے حسین کا جسم زمین پر کیسے لگتا کہ جب زلجنا سے نیچے آ رہا تھا، گود میں کھلانے والی ماں، چکیاں پیس پیس کر پالنے والی ماں زہرا گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے لال حسین آ، ارے تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بالخصوص عالم مبارز علامہ غلام حسین نجفی کو جوار معصومین شہدائے کربلا کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہا ان کے قاتلوں کو ان کے چہلم سے پہلے کیفر کردار تک پہنچا کر مومنین کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے۔ بار الہا قاتلان حسین کی طرح حسین کے چاہنے والوں کے قاتلوں کو بھی ان مومنین کے سامنے ہی ان کے انجام تک پہنچا دے۔ بار الہا بے گناہ جو اسیر ہیں زندانوں میں، اہل بیت کے چاہنے والے اسیران کربلا کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرما دے۔
جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پر شہید علامہ غلام حسین نجفی صاحب کی صاحبزادی اور ان کی ایک شاگردہ، یہ دونوں بھی زخمی ہیں، دعا کریں بے حق بیمار کربلا، یہ تمام بیمار، یہ تمام زخمی جلد از جلد صحت کاملہ انہیں عطا ہو۔ بار الہٰ مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے، جو عناصر مومنین کے صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ بار الہٰ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے کہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ بار الہٰ جو دہشت گرد اس ملک و قوم کے دشمن ہیں، بار الہٰ ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ بار الہٰ اس ملک، اس ملت، اس قوم، داخلی اور خارجی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ بار الہٰ جو صاحبان اختیار ہیں انہیں عقل و خردمندی اور ہوش کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے دے۔ بار الہٰ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ بار الہٰ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ اور ایک اور درخواست ہے کہ جو مومن جو بھی جائز حاجت رکھتا ہے اس کی دعا کریں، بے حق کے چاہتہ معصومین ان تمام کی حاجتیں پوری ہوں۔ آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب تھی، میں کچھ نام لے رہا ہوں۔ سید سلطان حسین مرحوم و اہلیہ مرحومہ، خلیفہ سید کاظم حسین مرحوم و اہلیہ مرحومہ، خلیفہ سید محمد علی منعم مرحوم اور مرحوم سید سہیل رضا، ان تمام مرحومین میں اپنے مرحومین اور شہید علامہ غلام حسین نجفی علی اللہ مقامہ کو شامل کر کے ایک واعظ کی تلاوت فرما دیجیے۔ ایک بیٹے نے سوال دیا مجھے، بیٹا میں اس لیے اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں کہ خود میرے موضوع میں بھی 2-3 دن میں آ جائے گا، موضوع سے نہ ہٹنے کی وجہ سے آپ کا سوال میرے پاس امانت ہے، انشاءاللہ خود بخود اس کا جواب آ جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔